خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں خلق خدا کی خدمت کرنے والے کوئی ایسے پاکستانی جو مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. آج بھی ایک این جی او سے اور ان کے نمائندے سے ہم بات کریں گے. خلق خدا کی خدمت کرنے والے ایک این جی او، ایک تنظیم، ایک جماعت کے ایک نمائندے سے بات کریں گے اور ان کا پیکیج بھی آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ یہ سب پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور مہینہ ہے رمضان کا، اس لیے سیگمنٹ کا نام ہے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان میں آج ہمارے مہمان ہیں محمد رضوان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور رضوان بھائی ایک عرصے سے چلا رہے ہیں دسترخوان غوث اعظم، یعنی سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ایک دسترخوان چلا رہے ہیں. اور یہ دسترخوان ہے کراچی کے مرکز اور زندہ دلان کراچی جہاں پہ رہتے ہیں، پرجوش کراچی والے جہاں رہتے ہیں، لیاقت آباد، اور وہاں سے انہوں نے آغاز کیا. وہ دسترخوان اپنی نوعیت کا ایک ایسا انوکھا کام ہے کہ جس کو یہ ہمارے ساتھی نوجوان سب مل جل کر اس کو چلا بھی رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، دعائیں لے رہے ہیں. آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا ہے. اچھا بات مجھے یہ کہ آپ 11 روپے لیتے ہیں، یہ سوچ کہاں سے آئی کہ ہم نے فری میں نہیں کھانا کھلانا اور کوئی بہت زیادہ اماؤنٹ بھی نہیں لینے کی جس سے اصل مقصد فوت ہو جائے؟ پوری دنیا میں چیزوں پہ سیل لگائی جاتی ہے، اور جب سیل لگتی ہے تو بڑے بڑے لوگ جو خرید سکتے ہیں وہ بھی وہاں کھڑے ہونے میں شرم نہیں کرتے. ایک چیز سستی مل رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ ہم فری میں دے رہے ہیں تو وہ 100 بار سوچے گا جو خرید سکتا ہے. اور پھر آپ پوری دنیا کو، آپ نے بھی شبیر بھائی سالوں ہو گئے آپ کو ٹی وی پہ، ہم ایسے بہت سارے پروگرام چینل پہ دیکھ چکے ہیں جنہوں نے ہمارے پورے پاکستان کے لوگوں کو پوری دنیا میں بھکاری بنا کے پیش کیا. اور سچی بات یہی ہے، پوری دنیا کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہر چیز ہر بندے کو فری میں چاہیے. تو ہم تو صرف یہ بھی ایک دکھانا چاہتے تھے کہ ہر بندہ فری میں نہیں کھانا چاہتا، لوگ پیسے بھی دینا چاہتے ہیں، بس ان کو تھوڑی سبسڈی دے دو. ان کی ایگو ہرٹ نہ ہو، ان کو ایسا لگے کہ ہم خرید کے کھا رہے ہیں. آپ 5 روپے لیں، 1 روپے لیں، 10 روپے لیں، جو بھی ہے، لیکن آپ اب 11 روپے کا ہمارا کھانا ہے. تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یا خاص طور پہ کراچی میں 11 روپے کی روٹی بھی نہیں آتی. آپ مکمل آپ پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہے ہو 11 روپے میں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ جس کے پاس ہے دے دے، جس کے پاس نہیں ہے نہ دے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جس کے پاس نہیں ہوتا میں اس کو بولتا ہوں کہ کل آپ نے 22 روپے دینے، تاکہ اس کو یہ لگے کہ میں بیکاری نہیں ہوں، میں مفت میں نہیں کھا رہا ہوں، بس سستا مل رہا ہے اس لیے کھا رہا ہوں. ڈشز کیسی ہوتی ہیں؟ روزانہ ہمارا مینیو ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے. کبھی آلو گوشت ہوتا ہے، کبھی مٹن کا سالن ہوتا ہے، کبھی سبزیاں ہوتی ہیں، کبھی جو آپ گھر میں کھاتے ہیں. وہ نہ روز بکرا کھاتے ہیں آپ گھر میں، نہ روز آپ شتر مرغ کھاتے ہیں، نہ روز آپ کچھ اور. تو جیسا مینیو ہے گھر کا، ایسا ہی ہمارا دسترخوان کا مینیو. اچھا دوسرا یہ کہ پکاتے کہاں ہیں، لاتے کیسے ہیں اسے، یا وہیں کچن ہے یا کہیں اور بناتے ہیں؟ بنانے والا کتنا کیا لیتا ہے، اس کو ذرا نظام پہلے کیٹرنگ سے بنتا تھا. اچھا. تو سسٹم ہمارے پاس نہیں تھا وہاں پکانے کا، تو دونوں ٹائم کا کیٹرنگ سے بن کے آتا تھا. جی لازم ہے، کیٹرنگ والا بنا رہا ہے تو وہ اپنا پروفٹ بھی لے گا، پھر کنوینس آنے جانے کی سب لگتا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایک وقت کا کھانا دسترخوان پہ پکانا شروع کیا. اب دونوں وقت کا وہیں پکتا ہے دسترخوان پہ. جی ٹھیک ہے. دسترخوان غوث اعظم کے ہمارے بہت ہی پیارے دوست رضوان قادری ہمارے ساتھ ہیں، اور جوائن کر لیا ہمیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب نے بھی. آپ کو بھی السلام علیکم. اور دو سراخا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعمان عادل صاحب چکوال سے جو تشریف لائے ہیں، اور ذیشان گوہر صاحب جو ایبٹ آباد سے تشریف لائے ہیں. پاکستان کے سارے رنگ نظر آ رہے ہیں، لیاقت آباد سے لے کے ایبٹ آباد تک، ماشاء اللہ. اچھا جی، سب آباد ہے، سارے آباد ہیں ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں رضوان بھائی کہ اب آپ بناتے کھانا وہیں پر، یعنی لیاقت آباد کے اسی چوک پر، تو کیا پرمیشن لی ہے یا کسی نے روکا نہیں کہ نیک کام ہو رہا ہے، یا یہ نظام وہاں پر سارے مسالوں کا آنا، گوشت کا آنا، چیزوں کا کس طرح سے یہ نظام چلایا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صرف نیک کاموں کو ہی روکا جاتا ہے، باقی کسی کام کو نہیں روکتے. سب چیزوں کی آزادی ہے. آپ کو روکنے کے لیے صرف اچھا کام شروع کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ لوگ آپ کو روکنے خود آ جائیں گے. تو آتی ہے پریشانی وہاں بھی، لیکن ہم پرمیشن لی بھی ہم نے. جتنے ادارے ہیں سب کی پرمیشن لے کے وہاں بیٹھے ہیں. تو وداؤٹ پرمیشن تو آپ اس طرح کھلے عام یہ کام کر نہیں سکتے. اچھا پکانے والا؟ پکانے باورچی ہے اپنا، وہاں پہ ٹائم پہ صبح آ جاتا ہے. جی وہ ڈیوٹی پہ ہے وہاں.
دونوں ٹائم وہاں پکاتا ہے وہ, وہیں پہ پکتا ہے, وہیں کٹتی ہیں سبزیاں, وہیں گوشت کٹتا ہے. اچھا, اور کتنے بجے سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ دوپہر کا عام دنوں میں جو ہے وہ رمضان سے ہٹ کے دوپہر کا 2 بجے کھانا ہوتا ہے. اچھا, رات کا کھانا مغرب کے بعد ہم کھلا دیتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ مارکیٹ ایریا ہے, ہاں, یہاں دکانیں شاپنگ مال وغیرہ ہیں, لوگ دور دور سے آتے ہیں یہاں پہ کام کرنے والے بھی, اور کئی وہ جو بیچارے ایسے ہی وہاں پہ چوک ہے کیونکہ مزدور طبقہ وہاں بہت ہوتا ہے. صحیح. ایک خاص طور پہ اس چوک پہ مزدور طبقے کو دیکھتے ہوئے ہی ہم نے دسترخوان شروع کیا تھا. اچھا, کیونکہ یہاں وہ آپ نے دیکھا ہوگا چوکوں پہ کراچی میں چھینی تھوڑے لے کے مزدور چوک پہ بیٹھے ہوتے ہیں مزدوری کی, تو یہ ایک بڑا چوک ہے, 200 سے 250 مزدور یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم. تو انہی کو دیکھتے ہوئے ہم نے شروع کیا تھا کہ ان کی مزدور کی روزانہ تو دیہڑی نہیں لگتی, لیکن کھانا تو روزانہ چاہیے نا. اب ایک وقت کا کھانا بھی شبیر بھائی کراچی کے اندر یا پاکستان میں کسی بھی جگہ اب 100 روپے 150 روپے سے کم تو نہیں ہے. یہ بھی آپ نے بہت کم ہی کہہ دیا, بس کبھی اگر آپ مقصد کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کھاتے ہوئے بھی کھا لیں تو 100-150 تو آپ کے گئے. تو 2 ٹائم کا کھانا 300-400 روپے میں آدمی کھائے گا, اس کی دیہڑی کتنی ہے 1000 روپے 1200 روپے, اور وہ بھی کبھی لگ رہی ہے کبھی نہیں لگ رہی. تو کم سے کم کھانا تو دے دو یار. آپ 11 + 11 22 میں, ہم 2 ٹائم کا 22 روپے میں. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ کبھی کسی نے شکایت کی یار رضوان بھائی کھانا مزیدار نہیں تھا؟ کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ ان میں ہمت آئی اسی چکر میں کہ وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں. ہاں, اگر وہ ہمیں پیسے نہ دیتے تو کبھی نہیں بولتے کہ نمک تیز ہے بھائی, چاہے 11 روپے دے رہے ہیں, ہاں لیکن پیسے دے رہے ہیں نا, پیسے دے رہے ہیں. تو یہ پیسے ان کا 11 روپے دینا ہی نا ان کے اندر سے ایک کانسیپٹ ختم کر رہا ہے کہ میں بیکاری نہیں ہوں, ہاں, میں کوئی زکوٰۃ کا نہیں کھا رہا ہوں, میں پیسے دے کے کھا رہا ہوں, تو میرا رائٹ ہے کہ میں اس کو بتاؤں کہ اس میں نمک کم ہے, گوشت کچا رہ گیا یا وٹ ایور جو بھی, یعنی کہ اس کے اندر کوئی خامی ہے تو بتاتے ہیں. برتن کو دھونا صفائی کرنا پورا نظام بنایا ہوا ہے. جی جی جی, پورا سسٹم ہے وہاں پہ. یہ بتائیں والنٹیئرس کتنے ہیں آپ کے ساتھی آپس میں؟ آپ لوگ خود ہی کام کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم خود ہی ہوتے ہیں, میں خود سالن ڈال رہا ہوتا ہوں, آپ نے دیکھا بھی ہے, اور سارے کام 5-6 جو ہے وہ ورکر ہیں جو روزانہ ہوتے ہیں, سمجھے وہ نوکری پر ہیں. اور اس کے علاوہ رمضان میں والنٹیئر زیادہ چاہیے ہوتے ہیں, تو دوست احباب آ جاتے ہیں بیچارے, سارے قریب کے سب آ جاتے ہیں. سحر افطار دونوں میں؟ جی جی, سحر افطاری ہوتی ہے. جی. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ آج کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ 4-5 سال؟ 7.5 سال ہو گئے. 7.5 سال جی, 7.5 سال. کرونا کے دنوں میں بھی آپ؟ کرونا سے پہلے لگ گیا تھا. ماشاء اللہ. جی جی. اور کتنے لوگ کھانا کھاتے ہوں گے ایک ٹائم پہ اندازہ؟ دونوں ٹائم ملا کے 1000 آدمی کھاتا ہے. 1000 آدمی؟ مہینے کا 30,000 آدمی یہاں پہ کھانا کھاتا ہے. جی جی, اس چوک پر؟ جی جی, اسی چوک. تو اخراجات پورے ہو جاتے ہیں؟ کبھی کم پڑتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کم پڑتے ہیں تو آپ کو فون کرتے ہیں. تو ویسے دوست احباب ہیں, اوورآل بیلنس ہو جاتا ہے پورا سال دیکھیں تو؟ کبھی کم پڑتا ہے کبھی ہو جاتا ہے. یہ تو دیکھیں ویلفیئر کا کام, یہ ایک بات سیکھی ہے میں نے شبیر بھائی, کہ آپ روزانہ کا 1 لاکھ آدمی کو کھانا کھلائیں, اور جب آپ کے پاس کھانا ختم ہو جائے گا نا تو 4 آدمی ٹلتے ہوئے آ جائیں گے, بولے ہم نے نہیں کھایا, تو آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ آپ سب کا پورا نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا کام ہے. اچھا, کبھی یہ محسوس ہوا کہ یار ہم تو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, ان کے تو مزے آ گئے, یار ان کو کچھ اور کام پہ لگانا چاہیے, جو یہ بھی بحث کچھ لوگ کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں, یہ کام بھی کرتے ہیں. ہیں. ہم نے کئی لوگوں کو کام شروع کروایا ہے, اور ایسا نہیں کہ شروع کروا کے جان چھوڑ دی ہم نے, ہم آج تک ان کو واچ کرتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں ہر آدمی اپنی سطح پہ ہی کام کرتا ہے نا, ہماری ایک حد ہے, کرائٹیریا ہم اسی میں رہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. تو کسی کو ٹھیلا لگا کے دے سکتے ہیں, کسی کو چھوٹی سی دکان کھول کے دے سکتے ہیں, چھوٹے سے کسی کو شاورمے کا سٹال لگا دیا, کسی کو, یہ کام ہم کرتے ہیں. لیکن ان کو باقاعدہ پھر واچ بھی کرتے ہیں, جتنی ہماری حیثیت ہے ہم اتنا کرتے ہیں سر. اچھا, ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دسترخوان غوث اعظم کی ساری ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں, ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں, اکاؤنٹ نمبرز بھی ہیں, تو مجھ سمیت ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم دسترخوان غوث اعظم کا ساتھ دیں. اور ماہ رمضان مبارک میں تو ویسے بھی ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے, تو زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں گے, ان کے اکاؤنٹ میں جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں مدد کی, اور جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں مدد کریں گے تو رب تعالیٰ آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کی نسلوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا. بے شک انشاءاللہ آپ سارے جو ہے یہ ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں گے. اچھا, ایک بات اور میں نے دیکھی ہے, ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی سوال کر لیتا ہوں. یہ جو امام حسن اور حسین کی اولاد ہیں جتنی بھی, ان کے گھرانے سے جو بھی نکلا اس نے لوگوں کو کھانا بہت کھلایا ہے. یہ آپ نے 11 روپے رکھے ہیں, دسترخوان غوث اعظم نام دیا, تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی حسن حسینی سید ہیں, امام حسن و حسین کا بھی یہی وتیرہ رہا. حضرت فاطمہ الزہرا کی تو سیرت میں نظر آتا ہے کہ گھر میں کچھ تھوڑا سا اپنے لیے بچایا ہے, لیکن سائل آ گیا تو اس کو پہلے دے دیا. مولا کائنات کا بھی ایسا ہی ہے. تو یہ پورا گھرانہ ڈاکٹر صاحب کیا اسی کام پہ ماشاءاللہ؟ بات کی آپ نے, سخیوں کا گھرانہ ہے. ہاں,
یہ اپنے پاس بچا کر نہیں رکھتے. جو کچھ اللہ رب العزت کی جانب سے نعمتیں ان کو ملتی ہیں ان نعمتوں میں باقی لوگوں کو بھی شریک قرار دے دیتے ہیں, نعمتیں تقسیم کر دیتے ہیں. دسترخوان حضرت امام حسن علیہ السلام تو کافی مشہور تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر باقاعدہ آپ کا دسترخوان بچتا تھا. جو مسافرین آتے تھے, جو غریب غربا ہوتے تھے, جو محتاج ہوتے تھے, وہ وہاں پر آ کر جو ہے وہ سیر ہو کر کھانا کھا کر چلے جاتے تھے. بلکہ اس کے علاوہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ اگر باہر کا کوئی مسافر آتا اور پریشانی کے عالم میں اگر ہوتا تو یہ جا کر ان سے پوچھتے تھے کہ اگر آپ کے لیے یہاں پر رہنے کی جگہ اگر نہیں ہے تو جگہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر زیادہ راہ اگر ختم ہو گیا, سفر کا خرچہ اگر ختم ہو گیا تو اتنا پیسہ آپ کو دیں گے کہ آپ اپنے وطن تک واپس پہنچ جائیں. اور اگر بھوکے ہیں تو پیٹ بھر کر آپ کو کھانا کھلائیں گے. یہ آفر جو ہمیشہ کرتے رہتے تھے. تو یہ بہرحال اللہ رب العزت کی جانب سے نعمتیں تھیں جو نعمتوں کو دے دیتے تھے. سب کے لیے یہ سیرت میں عمل ہے جی ہاں کہ ایسے چلنا ہے کہ رب نے اگر کچھ دیا ہے تو بھوکوں کو کھانا, کیونکہ جس کے پیٹ میں آج نوالا نہیں ہے اس سے زیادہ تکلیف میں کوئی نہیں ہے. ایسا ہی اگر ایک بات ہے شبیر بھائی جی, انسانی نفسیات ہے کہ آپ کے گھر میں اگر بکرا بنا ہے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سب نے آج بکرا ہی کھایا ہے. ہاں یہ احساس بڑی چیز ہوتی ہے کہ اور جس دن آپ نے نہیں کھایا تو اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ آج لگ رہا ہے پورے پاکستان نے نہیں کھایا. اللہ اللہ تب آپ کو احساس ہوگا. آپ چوک پہ بیٹھے اور صرف اس دسترخوان نہیں, جتنے کراچی میں دسترخوان لگتے ہیں آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں, مجھے نہیں لگتا ایسا. کئی لوگ ہمارے نا ویڈیوز کے نیچے بھی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو بھکاری بنا دیا, چوروں کو کھلا رہے ہیں, ڈکیتوں کو کھلا رہے ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں, اگر کسی چور کو پولیس بھی پکڑتی ہے تو کیا جیل میں اس کو کھانا نہیں دیتی یا بھوکا مارتی ہے؟ یہ بات ہے. اور کھانا تو اس کو جیل میں بھی ملتا ہے. کھانا تو وہ چیز ہے جو کسی پہ بند نہیں ہے, بلکہ سرکار نے فرمایا نا ہر تر جگر میں صدقہ ہے, چاہے وہ جانور کا جگر ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو 3-4-5 لاکھ لوگ صرف کراچی میں آپ باقی دسترخوان چلا کے جن لوگوں کو کھلا رہے ہیں سارے کے سارے 5 کے 5 لاکھ ڈکیت تو نہیں ہے. ان کو ایسا لگتا ہے. ہاں, اور دوسرا یہ کہ اگر یہ لوگ کھانا نہ کھلائیں, یہ 5 لاکھ لوگ اگر کراچی میں بھوکے ہوں تو کھانا کھانے کے لیے وہ کہاں گھسیں گے پتہ ہے؟ وہ ہمارے گھروں میں گھسیں گے. پھر موبائل چوروں کی شکایت نہیں کرنا, قتل کیوں ہو رہے ہیں شکایت نہیں کرنا, موٹر سائیکل کیوں چھینی جا رہی ہے اس کی شکایت نہیں کرنا. رضوان بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. آگے کیا کرنا چاہتے ہیں جلدی سے بتا دیں. پھر سر میڈیکل کے شعبے میں کام کرنا ہے. میڈیکل کے شعبے. جی جی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہم سب آپ کے کام آ سکیں, ہمیں توفیق عطا فرمائے. نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں, دسترخوان غوث اعظم کا ساتھ دیں.